بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا۔ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ۔ ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔
دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔ فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقۃ، سچ مچ ہونے والی۔ الحاقۃ، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقۃ، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ، وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ، رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية،
خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ فهل ترى لهم من باقية بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ فهو في عيشة راضية پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، في جنة عالية یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، قطوفها دانية جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔ فليس له اليوم هاهنا حميم سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے، لا يأكله إلا الخاطئون جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا أقسم بما تبصرون تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں وما لا تبصرون
اور ان کی جو نظر نہیں آتی، إنه لقول رسول كريم کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لأخذنا منه باليمين تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔